السلام علیکم. A very good morning to all of you ناظرین. آپ سب کو ایک نیا دن بہت بہت مبارک ہو. رب کا شکر کہ ہمیں ایک اور نئی صبح دیکھنے کو ملی, ایک نیا دن نصیب ہوا کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ بہتری لا سکیں, کچھ بہتر عمل کر سکیں. اور میں بھی رب کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہوں گی کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بہتر نہیں تھی اور میں نہیں آ سکی, اور آج میں لائیو اپنا پروگرام کر رہی ہوں, تو اس پہ میں اپنے رب کا شکر بھی کرتی ہوں. اور آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, وہ لوگ جو دعائیں کرتے ہیں, جو محبتوں کا اظہار کرتے ہیں, جو منتظر رہتے ہیں کہ واپس آئیں اور آ کر جو ہے اس طرح اسکرین کے ذریعے آپ سے ملاقات کی جا سکے. اور یقین کریں کہ جن دنوں میں گھر رہی میں نے بہت مس کیا اپنے اس پروگرام کو, اپنی اس کرسی کو. یہ ایک ایسا کنیکشن, ایک ایسا تعلق آپ لوگوں سے جڑ جاتا ہے کہ جب یہاں نہ آؤں تو بھی جو ہے وہ دل یہی ہوتا ہے, اور ہم بھی منتظر ہوتے ہیں کہ بس جلدی سے جو ہے وہ جا کے اس کو جوائن کیا جا سکے. اور ایک اور چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اب آج 1 فروری ہے. اب آپ لوگ جو ہے میرا پروگرام جس کی ٹائمنگ 10 سے 12 آپ ہمیں دیکھا کرتے تھے سلام پاکستان کو, اب اس کے پروگرام کی ٹائمنگز جو ہیں وہ چینج ہو گئے ہیں. اب 9 بجے کی ہیڈ لائنز کے بعد آپ 9 سے 11 بجے تک جو ہے وہ سلام پاکستان کو اب آپ دیکھ سکیں گے. آج کے جو میرے مہمان ہیں, کیونکہ آج ہم 9 بجے سے 11 بجے آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں, تو آج کے جو میرے خاص مہمان ہیں ان کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. وقت نے ترقی کی تو تبدیلی آئی, تبدیلی ہر چیز میں آئی. ہم نے ہمارے پہننے اوڑھنے میں انداز میں تبدیلی آئی, ہمارے کھانے پینے میں تبدیلی آئی, ہمارے بولنے میں تبدیلی آئی, انداز میں تبدیلی آئی. میڈیا نے بڑی ترقی کی. جرنلزم ایک ایسی فیلڈ رہی جس میں لوگوں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سکھایا اور بہت مشکلات بھی جھیلی. میں نے ہمیشہ یہ بات کہی, اگر آپ پاکستان میں جرنلزم کی بات کرتے ہیں, خواتین کی بات کرتے ہیں, مردوں کی بات کرتے ہیں, تو جو لوگ پاکستان میں جرنلزم کر رہے ہیں وہ جنگی صورتحال میں ہیں. جس طرح کی کنڈیشنز کو انہیں فیس کرنا پڑتا ہے, جس طرح کی سپورٹ ان کو دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی, پھر بھی وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہت مشکل ماحول ہے. اس سے بڑھ کر جس طرح کی ان کو ٹریننگز دی جاتی ہیں یا نہیں دی جاتی, جو ان کو سپورٹ کی جاتی ہے, ماحول کیا ہے جرنلزم کا. ایک جرنلسٹ کو اپنے نام کو منوانے کے لیے, اس فیلڈ میں اپنا نام بنانے کے لیے, سٹوریز کو لانے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک سکسیسفل جرنلسٹ بننے کے لیے کیا آپ کو جاننا پڑتا ہے, کہاں تک پہنچنا پڑتا ہے, پیچھے اسٹرگل کیا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ آج ہم جانیں گے. کہ ایسی شخصیت ہے جنہوں نے صرف پاکستان میں جو ہے وہ تمام صورتحال کو نہیں دیکھا, بلکہ یہ دنیا بھر میں جو ہے وہ جرنلزم کو دیکھ چکے ہیں. دنیا بھر میں انہوں نے جا کر جو ہے ان صورتحال کو جانا ہے, سمجھا ہے, وارز کو بھی کور کیا ہے, بڑی بڑی پرسنالٹیز کو یہ انٹرویو کر چکے ہیں. اور پاکستان میں بھی آپ نے ان کو مختلف چینلز پر جو ہے وہ پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ یہ آج میرے پروگرام کے مہمان بنے ہیں. سینئر اینکر پرسن ہیں, میرے ساتھ موجود ہے انجم رضوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثنا بہت شکریہ. میں جب آپ تعارف کرا رہی تھی میں سمجھا کسی اور کا کرا رہی ہیں, میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں جتنا آپ نے کہا. آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں سر. شاید میں نے ہی کچھ کمی کی کیونکہ وقت کم ہوتا ہے ہمارے پاس. سیکھنا ہے, سیکھنے کا ایک پروسیس ہے. میں تو خود ابھی سیکھنے کے عمل میں چل رہا ہوں. سر آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں اتنا کچھ کیا ہے جو بہت ضروری ہے کہ میں اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے شاید میں نے یا اور میرے جیسے لوگوں نے اتنی اسٹرگل بھی نہیں کی ہوگی. گو کہ اسٹرگل میری زندگی میں بھی بہت ہے. ایسا نہیں ہوا کہ میں آئی اور مجھے کسی نے کہا کہ یہ آپ کی کرسی اور آپ آ کر بیٹھ جائیں. لیکن ہاں, آپ جیسے لوگوں کی جب میں ابھی آپ کی چیزیں پڑھ رہی تھی یا میں آپ کی باتیں سن رہی تھی تو مجھے لگا یہ لائف ہے جو آپ نے گزاری ہے. اتنی اسٹرگل کرنا, پڑھائی میں بھی, اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی, تو آئی سلیوٹ یو جتنی آپ نے لائف گزاری ہے. بہت شکریہ سر. یہ جو ڈٹرمنیشن ہوتی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے لائف میں؟ دیکھیں ذرا, جو بھی کام, میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی کام کریں نا, اگر آپ کا پیشن نہیں ہے اس میں, شوق, دیوانگی, جنون نہیں ہے, تو اس پیشے کو نہیں اپنانا چاہیے. صحیح ہے. آپ خیر پاکستان میں بدقسمتی سے صورتحال ایسی ہے کہ یہاں ایکول اپارچونیٹیز وغیرہ نہیں ملتی ہیں, تو بہت سے لوگ
اپنے پروفیشن میں مس فٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال گھر کا دال دلیا چلانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، لہٰذا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ سے اپنے پروفیشن کے لیے اجنبی ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی کہ میں ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سے تھا کہ جو میرا شوق تھا وہی میرا پیشہ بن گیا، جو بہت کم لوگوں کو میسر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تگ و دو کی، محنت بھی کی، اور اپنے آپ کو منوانے کے لیے آپ صرف جوڑ توڑ اور اپارچونیٹی یہ سب کافی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پریپیئر بھی کرنا ہوتا ہے کسی ایک سچویشن کے لیے۔ جو بھی آپ کا ایک گول ہے زندگی میں، جو بھی آپ بنانا چاہتی ہیں، آپ اس کو ذہن میں رکھتی ہیں تو اس کے لیے تیاری شروع کر دیتی ہیں۔ دیکھیے اس لیے کہ قدرت جو ہے ایٹ این ایوریج ہر انسان کو زندگی میں 2 سے 3 مواقع ضرور دیتی ہے۔ اچھا، یہ ایک میری نہیں، سوشیولوجسٹ نے جو ریسرچ کی ہے کہ اچھا وہ اپارچونیٹیز ہمارے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، لیکن جس کے لیے جس اپارچونیٹی کے لیے جس کے لیے ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے کم از کم پریپیئر تو ہو جائیں نا۔ مطلب آج مثلاً ابھی کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مثال کے طور پہ کہ تم جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں حلف اٹھا لو، آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، تو آئی کوڈ بی اے فیلئر، میں فیلئر ہو جاؤں گا۔ اگر میرا وہ ہدف تھا تو مجھے اس کی تیاری کرنی تھی تاکہ جب قدرت مجھے موقع دے تو ظاہر ہے پھر میں جا کے اس کو اویل بھی کروں۔ تو لہٰذا اب اپارچونیٹی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے مقدرات ہیں، لیکن تیاری تو اپنی کر سکتے ہیں۔ رائٹ۔ اچھا، تو یہ جو آپ جرنلزم کی طرف آئے، یہ آپ کو فیملی سے بھی اس طرح کا کچھ بیک گراؤنڈ ملا، یا یہ کیسے ہوا کہ مجھے اس طرف جانا ہے اور اپنا نام بنانا ہے؟ حیرت یہ ہے کہ نہیں، فیملی سے بالکل نہیں ہوا۔ آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ میرے والد تو پاکستان ایئر فورس میں تھے، جی ہاں، پھر وہ ریٹائر ہوئے تو وہ فوجی تھے۔ والدہ میری جو تھیں، تو ابا کو جب آپ فلائی کرتے ہوئے دیکھتے تھے یونیفارم میں، تو یہ تو ہر بچے کا چام ہوتا ہے کہ میں اپنے ابا کی طرح یونیفارم پہنوں یا فلائی کروں، تو ایسا نہیں سوچا آپ نے؟ ہاں، میرے معاملے میں ذرا مختلف ہو گیا۔ میرے خیال میں ابا کی خواہش تھی کہ میں انہی کی طرح وردی پہنوں اور فلائی کروں، لیکن یہ کہ وہ میرا شروع سے ایک رجحان جو تھا وہ ادب کی طرف تھا، لٹریچر کی طرف تھا، جنرل نالج کی طرف تھا۔ مجھے لوگوں سے ملنا اچھا لگتا تھا، لوگوں سے بات چیت کرنا اچھا لگتا تھا، کھوج یا جستجو کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ تو میں نے خود ہی فیصلہ کیا اپنے ساتھ ایمانداری سے، گو کہ میری عمر اس وقت ظاہر کم تھی انٹرمیڈیٹ کے بعد، کہ مجھے اس پروفیشن میں جانا ہے یا مجھے اپنی کوئی راہ ڈھونڈنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی راہ ڈھونڈنی ہے، میں کچھ ہٹ کے اور کچھ کروں۔ تو وہ ایک جنون تھا، پیشن تھا، جو پھر اوورسیز لے گیا، برطانیہ لے گیا، وہاں پہ فیملی نے سپورٹ کیا؟ جی ہاں، میری والدہ مرحومہ جو تھیں وہ خود چونکہ پڑھاتی تھیں، لیکچرر تھیں، تو والدہ نے مجھے کافی سپورٹ کیا، پھر والد صاحب نے بھی کیا، لیکن ہاں مجھے یہ ذرا سا احساس تھا اس وقت کہ وہ شاید ناخوش ہوئے تھے میرے اس فیصلے سے۔ آپ کے اور بھائی فیملی میں ایک ہی چھوٹا بھائی ہے میرا، مگر وہ بھی پھر آرم فورسز میں نہیں گیا، وہ پھر آئی ٹی میں چلا گیا۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال پھر اپنا راستہ تو خود ہی بنایا، جنون تھا، باہر جا کے بہت سارے جو پردے ہوتے ہیں وہ نظروں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم جب یہاں ہوتے ہیں تو یہاں کے سوشل حلقوں میں یا کہیں کسی سے بات ہے، کسی سے کوئی کام ہے، تو آپ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں یا کسی کے نواسے ہوتے ہیں یا کسی کے پوتے ہوتے ہیں، مطلب فیملی ٹری چل رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کون ہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اور پھر ایک کمپٹیشن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ صرف اکیلے ہی نہیں ہوتے، کوئی 17-18 مختلف نیشنلٹیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کمپیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان سے سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ ضروری بھی ہے، مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ چاہے پڑھائی کے لیے یا کسی بھی غرض سے آپ اپنے بچے کو ایکسپوجر ضرور دیں، باہر دوسری دنیا میں ضرور بھیجیں تاکہ وہ مختلف رنگ نسل کے لوگوں سے مل سکے، اس کو ایکسپوجر ہو نا کہ دنیا ہے کیا، لوگوں کے ساتھ مختلف طرح کے رنگ کے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم ایک باکس میں رہ رہے ہوتے ہیں نا تو پھر ہم سوچ بھی ویسے ہی رہے ہوتے ہیں، ہمارا تھنک ٹینک بھی اتنا ہی ہو جاتا ہے۔ برگد کے پیڑ کے نیچے جو پودا پلے بڑھے گا نا وہ اتنا ہی گرو کرے گا جتنا اس کا سایہ ہے برگد کا، اس سے باہر نہیں جائے گا، یہ قدرت کا اصول ہے۔ تو ظاہر ہے آپ کے بڑے، آپ کے بزرگ، آپ کے والدین ظاہر ہے آپ کے لیے وہ ایک گائیڈ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی تو بتا پائیں گے نا، سکھا پائیں گے جتنا انہیں پتہ ہے، اس سے بیونڈ نہیں پتا، کیونکہ ہر آدمی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔
تو لہٰذا آپ کو اس سائے سے تو نکلنا پڑتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں آج کے پیرنٹس کی دو طرح کی کمپلینٹس. ایک تو ضروری بھی ہے کہ ہائر اسٹڈیز کے لیے بچے کو باہر بھی بھیجتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے, کمپٹیشن بہت ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر بچے کو بھیجتے ہیں تو وہ سوسائٹی, جب آپ نے اپنی ویلیوز ان میں اپ برنگنگ میں نہیں ایڈ آن کی ہوتی تو وہ پھر وہاں کی ویلیوز ان کے اندر اتنی زیادہ ایڈ ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اپنا کلچر بھول جاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کو بھی شکایت ہوتی ہے. تو آج آپ پیرنٹس کو کیا کہیں گے, وہ کس طرح سے جو ہے دونوں چیزوں کو لے کر چلے؟ میں ذرا سا ثنا اس پہ ذرا سا اختلاف بالکل آپ کہیے. وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ویلیوز پتہ نہیں کون سی ہیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. دودھ میں ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں, دال مسالوں میں ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں, گوشت کو پریشر سے ہم مصنوعی قسم کا یا آرٹیفیشل کرتے ہیں, اور بکری کی جگہ گدھے ہم کھلاتے ہیں. شناختی کارڈ بنوانے جاؤ, لائسنس بنوانے جاؤ, آپ کو رشوت دینی پڑتی ہے. مطلب ہم کس ویلیوز کی, کن ویلیوز کی؟ گھر میں والد صاحب گھر میں ہوتے ہیں, بچہ آ کے کہتا ہے کہ فلاں انکل آئے, کہتے ہیں جاؤ کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں. یہ تو ہم ویلیوز دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہاں جا کے آپ 180 ڈگری کا ٹرن لیتے ہیں, جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں اسکول کے بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ کس سے کہتے ہیں, لائے کیا چیز ہوتی ہے یہ پتہ نہیں ہے. وہاں کسی کو لائر کہنا قانونی طور پہ آفینسو ہے. اگر دو گواہوں کے سامنے میں نے کسی صاحب کو یہ کہہ دیا آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹے ہیں, تو وہ مجھے کورٹ میں لے جائے گا اور مجھے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بار ثبوت میرے ذمے ہیں کہ میں نے ان کو جھوٹا کیسے کہا. آپ وہاں سچ بولنا سیکھتے ہیں, آپ وہاں ایمانداری سیکھتے ہیں, آپ وہاں پہ ملاوٹ سے پاک چیزیں دیکھتے ہیں, آپ ان ویلیوز کو سیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ جو باہر جاتا ہے, آپ صرف اس ریزیڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بال بڑا کر کے انگریزی گانے سن رہا ہوتا ہے. لیکن اب بال بڑا کر کے انگریزی گانے تو یہاں بھی سنے جا رہے ہیں, کیونکہ اب تو دنیا گلوبل ویلیج ہو گئی ہے نا. آپ ہر چیز آپ کے سیگریگیٹ نہیں کر سکتے. مطلب سیکنڈوں میں اب انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے تصویروں سے. اب تو یہ جو اسمارٹ فون آ گیا ہے, آپ اسکائپ پہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں. آپ میرا مطلب ہے کہ آڈیو ویژول ہر چیز اتنی ہے کہ اب وہ سارے حصار ٹوٹ چکے ہیں کہ پردیس میں یہ ہوتا تھا, ہمارے یہ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ سب تو صرف فرق ہی ہوتا ہے, وہ بیچارہ انگریزی یا فرینچ جہاں بھی وہ گیا ہے وہ وہاں کی فرسٹ اس کی لینگویج بن جاتی ہے, وہ بولتا ہوا آ جاتا ہے. وہ یہاں کے سسٹمز کو پسند نہیں کر رہا ہوتا. وہ وہاں یہاں پہ جب گھر میں درجن بھر ماسیاں دیکھتا ہے, کوئی برتن دھونے آ رہی ہے, کوئی کپڑے صاف کرنے آ رہی ہے, کوئی مالی پانی دینے آ رہا ہے, تو وہ احتجاج کرتا ہے اس بات پہ, یہ کرتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا اپاہج ہیں, معذور ہیں جو آپ کو یہ ڈومیسٹک ہیلپ چاہیے. وہاں تو لوگ اپنے کام بھی خود کرتے اور اپنی جاب بھی خود کرتے, اپنی ارننگ بھی خود کرتے. کتنا بہتر ہے وہاں پر یہاں سے کمپیریٹیولی. وہاں لوگوں کا لائف سٹائل بڑا بہتر ہے. یہاں جس طرح اس لیے ہے کہ انہوں نے خود کر رہے ہوتے ہیں, خود کرتے ہیں. دوسرے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی نا. مطلب ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ روٹی, کپڑا, مکان, یہ جو اور تعلیم, یہ 3-4 بنیادی چیزیں جو, اور صحت, یہ جو ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ ان کو ٹیکس دیتے ہیں, تو ٹیکس کے عوض جو وہ آپ کو دیتے ہیں ان میں تعلیم شامل ہوتی ہے. وہاں فری تعلیم ہے ہائی اسکول تک. وہاں پہ چھت ہے, یعنی اگر آپ بے گھر ہیں کچھ ہیں تو حکومت آپ کو چھت پرووائڈ کرے گی, آپ کو جاب پرووائڈ کرے گی, آپ کو تعلیم پرووائڈ کرے گی, صحت کی فیسلٹیز دے گی. تو اس کی وجہ سے لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے وہاں پہ. یہی تو مین چیز ہے نا. پھر فیملی ٹیبوز نہیں ہے نا. مطلب وہاں کا نوجوان جو ہے, لڑکی یا لڑکا, وہ کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے جس کو وہ انجوائے کرے. اس کے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہے کہ 4-5 بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہے, باپ ریٹائر ہونے والا ہے تو اس کا سہارا ہے, کرائے کا گھر ہے تو میں پیسے جوڑ کے اپنا گھر بھی بنا لوں. یہ جو سوشل ٹیبوز ہیں اس سے وہ آزاد ہے, کیونکہ وہااں بہت ساری جو ہماری رسومات ہیں یہ جو اب ہم پہ بوجھ ہو گئی ہیں. شاید اس وقت کا جو زمینداری کلچر وغیرہ تھا پری پارٹیشن ڈیز کا, اس وقت یہ سب تھا ٹائم پاس کرنے کے لیے, مہندی ہو رہی ہے اور مانجھا ہو رہا ہے اور فلاں ہو رہا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں, یہ جو کنزرویٹو ماحول جو بن چکا ہے, یہ جو سچویشن ہے جہاں ہم ایک گلوبل ولیج ہونے کے آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ساری چیزیں ایسے, آپ کو لگتا ہے ہم ان نارمس کو توڑ سکیں گے؟ کوئی طریقہ ہے؟ کیا ہے طریقہ؟ یہ ایک فیز آتا ہے, ہم اس وقت کنفلکٹ زون میں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کہ ہم ایک چیز, ایک نظام ریجیکٹ ہو رہا ہے, دوسرا نظام اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہے, تو لہٰذا پھر کنفلکٹ شروع ہو جاتا ہے. کنفلکٹ ہوتا ہے تو معاشرہ جو ہے وہ 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے. کچھ لوگ اپنی روایات سے چپکے رہتے ہیں,
کچھ جو ہے اس میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. یہ ایک عمل ہے, ہسٹوریکل عمل, یہ صدیوں سے ہوتا آیا ہے. یہ 7000 سال کی یہ نون ہسٹری میں, یہ یونان میں یہی تھا, جب ایک سسٹم جا رہا تھا دوسرا آ رہا تھا, یہی ہوا. سوویت یونین میں جب بولشفک ریولیوشن آیا ہے, اس سے پہلے زارز کی, فیوڈلز کی حکومت تھی, اس وقت یہ کنفلکٹ آیا. تو یہ کنفلکٹ آئے گا, اور یہ ہماری آپ کی لائف اسپین نہیں, یہ کئی سالوں پہ محیط ہو سکتا ہے. پھر کہیں جا کے ٹرانسفارمیشن آف دا سوسائٹی ہوتی ہے. آنے والی ہماری نسلیں جا کے دیکھیں نا, مطلب 1947 سے پہلے یہ سمجھ لیے کہ ہمارے نانا دادا کی زندگی میں ان کے جو روایات تھیں اس کے مطابق, مثلا ثنا امجد اس وقت یہاں بیٹھ کے مارننگ شو کر سکتی تھیں. بہت بڑا ٹیبو تھا یہ, بھائی ہمارے گھر کی لڑکی ہے, باہر کیوں جا رہی ہے, میرے اپنے خاندان سے کبھی کوئی لڑکی ہے نا, کسی بغیر نے کام نہیں کیا, پردے کے ہے, ٹی وی اسکرین پہ آ رہی ہے, لاکھوں آدمیوں سے دیکھ رہے ہیں فلاں. یہ ٹیبوز تھے, اور اس کے اوپر وہ اڑ جاتے تھے بہت, یعنی اس کے انجام بھی اچھے نہیں ہوتے تھے, سب ہوتا تھا. لیکن آج سوئفٹلی دیکھیے آپ, چینج ہوا نہیں ہوا. آج مجھے سب سے زیادہ خوشی یہ ہوتی ہے میڈیا میں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ پیش ہیں. یہ ایک وہ ہڈن ٹیلنٹ تھا. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک ہم لیتے ہیں, اور بریک کے بعد یہ جو ہم بات کریں نا, وقت تبدیل ہوا, جب وقت تبدیل ہوا تو اس میں یہ جو جرنلزم جو ہے اس میں کیا تبدیلی آئی, اور اگر تبدیلی آئی تو کتنی مثبت تھی اور کتنی منفی تھی, اس پہ بات کریں گے آفٹر دس بریک. میرے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. ویلکم بیک, سلام پاکستان ناظرین. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں اور ایک بہت ہی معتبر نام ہے سیاست کے لوگوں کے ساتھ آپ نے ان کو بہت سارے انٹرویوز کرتے ہوئے دیکھا ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں انجم رضوی صاحب. السلام علیکم, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. سر ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا ویلیوز چینج ہوئی, وقت تبدیل ہوتا ہے, اور اچھی بات ہے, وقت کی تبدیلی کے ساتھ انسان کو گرو کرنا چاہیے, اور یہی نظام قدرت بھی ہے کہ تبدیلی آتی ہے. اب وہ مثبت ہے یا منفی ہے, یہ انسانی رویوں پر بات محیط ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں جرنلزم کی, آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, نئے نئے لوگ جو ہیں وہ جرنلزم کی طرف آ رہے ہیں, جس طرح کے پروگرامز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس طرح کی رپورٹنگ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈو یو تھنک جس طرح آپ لوگوں نے فیلڈ میں کام کیا, جس طرح آپ لوگوں نے اسٹرگل کی, اور جو آج نام بنانے کے لیے اسٹرگل ہو رہا ہے, فرق ہے کیا؟ یہی پیور جرنلزم ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر آج؟ آپ نے تو پورا ایک پینڈوراز باکس کھول دیا. دیکھیے, صحافت بھی ان پیشوں میں سے ایک ہے کہ جس میں آپ کو آپ کا پیشن ہے, آپ کا شوق ہے, آپ کو جنون ہے, تو آپ آئیے. یہ 9 to 5 نہیں ہے کہ صبح آپ آئے اور 5 بجے اپنی نوکری کر کے چلے گئے. یہ ایک فیز آف مائنڈ ہوتا ہے. اس میں آپ کو رہنا بھی پڑتا ہے, سونا بھی پڑتا ہے, کھانا بھی پڑتا ہے. یہ آپ کا ایک پرسنالٹی کا جزو ہو جاتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ہاں تبدیلی آتی ہے, ہر جگہ آتی ہے. جب ہم نے صحافت شروع کی تھی تو اس وقت دائرے محدود تھے, اس لیے کہ ایک تو ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کر گئی تھی, اور دوسرے ظاہر ہے آپ ایک سوشل فیبرک میں گھس رہے تھے. تو آپ کو اپنی ایتھکس خود بنانی پڑتی تھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ برطانیہ میں کوئی منسٹری آف انفارمیشن نہیں ہے. وہاں پہ صحافی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ اور ایتھکس خود بناتے ہیں, اپنی اخلاقیات خود متعین کرتے ہیں, اور اس کا زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے. آپ نیٹ پہ بھی چلے آئے, نیشنل یونین آف جرنلسٹ جو برطانیہ کی ہے, 8 یا 9 بیسک پوائنٹس ہیں, 2 لائن کے, کوئی اتنا لمبا چوڑا آئین بھی نہیں ہے. اس کا جسٹ یہ ہے کہ جو خبر میں اپنے متعلق اخبار میں پڑھنا چاہتا ہوں یا ٹی وی پہ سننا چاہتا ہوں, وہی خبر جو ہے آپ دوسرے کے متعلق بھی دیجیے. اچھا, مطلب اٹس مین کہ آپ کسی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے. ظاہر ہے, مطلب یہ ہے کہ لیکن سر یہ تو ہم بڑے کھلے عام کرتے ہیں. تو یہاں پہ لائبلس لاز افیکٹو نہیں ہے, یہ آتا ہے لائبلس لاز کے انڈر میں. دیکھیے, جب میں نے صحافت شروع کی, میں نے برطانوی نشریاتی ادارہ جوائن کیا, تو میرا جو سینئر تھا, ڈائریکٹر تھا, بہت سینئر تھا, اور میں نے تو کیریئر شروع ہی کیا تھا. تو ایک دن اس نے مجھے ایک کتابچہ دیا, کوئی 35-40 صفحوں کا ہوگا, چھوٹا سا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ سن دس از دی بائبل آف جرنلزم. میں نے کہا کہ شاید اس میں کوئک ریفرنسز کا ہوگا, یا اچانک ترقی پانے کے شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں
جو ادھر ادھر سے، جسے کہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے کہ واٹ دے ڈو ناٹ ٹیچ یو ان ہارورڈ، یعنی یہ کہ آپ اپنے ہتھ کنڈے کیسے استعمال کرتے ہیں کاروبار میں. میں نے کہا یہی وہ ہوں گے. جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں وہ تمام دفعات، وہ تمام قوانین، وہ تمام وہ تھے آرٹیکلز درج کہ جب ایک جرنلسٹ اپنی سٹوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کن کن قوانین کے کن کن دفعات کی زد میں آ رہا ہوتا ہے. اچھا. کہ کہاں پہ اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، کہاں وہ ڈیفیمیشن میں آ رہا ہے یعنی ہتک عزت میں آ رہا ہے، کہاں وہ کیریکٹر ایسیسینیشن میں آ رہا ہے. تو اپنی سٹوری بریک کرتے ہوئے آپ کو اتنی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اور جب آپ آتے ہیں اس سٹوری کے ساتھ تو آپ کے پاس اتنا ثبوت ہوتا ہے کہ اگر کورٹ آف لاء میں آپ کو لے جاتا ہے کوئی دوسرا تو آپ کے پاس ثبوت ہوتا ہے. اچھا سر، لیکن اب میں یہاں آج میں خود ایک نیوز چینل پر بیٹھی ہوں، بٹ جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم وہ بات کریں گے جو آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. آج کا دور وہ ہے کہ آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک بریکنگ نیوز کی ضرورت پڑتی ہے. ہر تھوڑی دیر بعد آپ بریکنگ نیوز سن رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، آپ اپنی عوام کو اپڈیٹ کریں، جو خبر ہے وہ ان تک پہنچائیں، بہت اچھی چیز ہے اور وہ ہر چینل کر رہا ہے. بے شمار نیوز چینل ہیں، اب تو انٹرٹینمنٹ آتے ہی نہیں ہیں، جتنے بھی لائسنس مل رہے ہوتے ہیں وہ نیوز چینل کے مل رہے ہوتے ہیں. بٹ اب ہر سٹوری کو لانے کے لیے ایک رپورٹر کیا اتنی جدوجہد کرتا ہے کہ میں ان لاز کو پہ فال کر رہا ہوں یا نہیں، یا اس سٹوری کو لانے کے لیے وہ کتنی جدوجہد کرتا ہوگا کہ میں نے چینل کا بھی پیٹ بھرنا ہے، میں نے اسکرین کو بھی فل کرنا ہے. تو اب وہ ہر گھنٹے کے خبر نامے کو، پہلے تو 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا تھا نا، تو اس میں بھی دیکھا جاتا تھا کہ کون سی خبر چلانی ہے اور کون سی نہیں. اب تو ہر گھنٹے خبر چلانی ہے، تو اتنی خبریں کہاں سے آئیں گی؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اب دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سینس خبر میں، ایک ہوتی ہے سینسیشن، کہ یا تو آپ جو خبر ہے منوان بیان کر دیں یا پھر اس میں سنسنی خیزی پیدا کر دیں. ہم ابھی تک سینسیشن کے دور سے نہیں نکلے. ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے خصوصاً نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز ابھی بھی گھٹنوں چل رہا ہے، ابھی بھی پوری طرح سے یہ جوان نہیں ہوا ہے. تو لہٰذا یہ سب سینسیشن لوگوں کو بڑے عرصے بعد ملا، ورنہ تو ایک سرکاری خبر نامہ ملتا تھا. یہاں پہ آورلی بلیٹن تو پچھلے کوئی 30-35 سال سے باہر تو ہمیشہ ریڈیو پہ ٹیلی ویژن پہ آورلی بلیٹن ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے خبریں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے کھوج چاہیے ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہاں چونکہ لائبلس لاز افیکٹو نہیں ہے، قوانین ہیں لیکن افیکٹو نہیں نا. کورٹ میں 15 سال تک کون مقدمہ لڑتا ہے ان چیزوں پہ؟ تو لہٰذا صرف نظر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اپنے سکورز خود سیٹل کرنے شروع کر دیتے ہیں. یہ جو آپ اکثر چینلز پہ بےہودگیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، یہ سب یہ اپنے سکورز سیٹل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہاں انصاف ملنے میں ذرا سا وقت لگتا ہے. اب جہاں تک سنسنی خیزی کی بات ہے، ماشاءاللہ میں اس چینل پہ بیٹھا ہوں اور اس کو میں دیکھتا ہوں، آپ کے چینل کو، اس میں تو مجھے کوئی سنسنی خیزی نظر نہیں آتی. اس میں تو مجھے کوئی بریکنگ نیوز کی دوڑ میں حد کو پار کرنا مجھے نظر نہیں آتا. آپ کے یہاں کے کرنٹ افیئرس میں بھی دیکھتا ہوں جو سینس لیے ہوئے ہوتے ہیں، جو بالکل ٹو دی پوائنٹ ہوتے ہیں، جو ایک سنجیدہ قسم کا جو اینکر کر سکتا ہے، یا ایک سنجیدہ ویور کو جو سٹف چاہیے وہ بھی اسے مل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جرنلزم کے نارمز کو برقرار رکھتے ہوئے بھی اپنے چینل کو چلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس ناظرین کی ایک تعداد ہے جو یہ دیکھنا چاہتی ہے. سر یہاں مینجمنٹ کا بڑا عمل دخل آتا ہے. آپ دیکھیں جو آپ کی ہائر مینجمنٹ ہے نا، اگر وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہے نا، اب ایک مینجمنٹ یہ چاہتی ہے کہ نہیں بھائی کچھ بھی کرو ہمیں ریٹنگ لا کے دو، تم لوگ جو کرو. اب آپ دیکھیں مارننگ شوز کا بھی آپ حال دیکھیں، جس طرح میں کسی پر اعتراض نہیں کری، میں صرف لیکن یہ بات کری ہوں کہ جب مینجمنٹ مجبور کر دیتی ہے تو پھر لوگ سب کچھ کرتے ہیں اپنے چینل کو چلانے کے لیے. جی مطلب یہ پانی تو اوپر سے نیچے گرتا ہے، ایوری تھنگ کمز فرام ٹاپ، یہ تو اوپر سے نیچے آتا ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو مالکان ہیں وہ تو کاروبار کر رہے ہیں، انہیں تو اپنے جو بھی منٹس ہیں اس کا عوض چاہیے. اچھا پھر اس لیے چاہیے کہ وہ ایک بڑی بےہودہ سی چیز ہے ریٹنگ، وہ ریٹنگ کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا، میں نے اس ریٹنگ کے یہاں کا جو لاگو ہوتا ہے سسٹم اس کو بڑا کلوزلی ریڈ کیا ہے. وہ اس سے زیادہ جعلی، اس سے زیادہ انریلسٹک وہ ہے ہی نہیں. ریٹنگ
میں کئی مرتبہ مختلف چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ریٹنگ ایجنسی ہیں, کبھی آ کے مجھ سے بات کر لیں, آپ ہی کے پروگرام میں لائیو کرا لیجیے میری بات, میں ثابت کر دوں گا ان کو. آپ نے آج ان کو کہہ دیا ہے, میں ثابت کر دوں گا ان کو, پلیٹ فارم میں آئیے لائیو بات کر, ہاں, کہ ان کا جو ریٹنگ ہم بھی بہت اس پہ وہ کرتے ہیں اسیسمنٹ سسٹم ہے وہ ایبسلیوٹلی نان سینس, وہ صرف مفروضوں کے اوپر ہے. وہ اس سسٹم کو لاگو کرنا چاہ رہے ہیں جو مغرب میں, جہاں گھر میں 4 کمرے ہیں تو ہر کمرے میں ایک ٹی وی ہے. یہاں تو 98% ہاؤس ہولڈ میں ایک ٹی وی ہوتا ہے اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس کا ڈومینیشن ہوتا ہے گھر میں. یہاں پہ سیگریگیشن نہیں ہے. وہاں پہ تو 9 بجے کے بعد یہ تصور ہی نہیں کہ بچہ ٹی وی دیکھے گا, لہٰذا جتنے بھی ایڈلٹ پروگرامس ہوتے ہیں یا سیریس وہ 9 بجے کے بعد ہوتے ہیں, یہ ازیوم کر کے کہ بچہ یہ نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کا ویونگ ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو دادا بیٹا پوتا بیٹھ کے کوئی کرنٹ افیئر شو رات کو 8 بجے یا 10 بجے کا بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. بچے دیر سے سوتے ہیں, صبح جاتے ہیں, دوپہر کو سو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کی وجہ سے آپ ریٹنگ کو ڈٹرمن ہی نہیں, آپ نے 2.5 کروڑ کا شہر ہے, آپ 1100 لوگوں کی سروے کے اوپر کراس چیک آف دا سوسائٹی کر کے آپ نتیجہ ڈٹرمن کر رہے ہیں. یعنی میں جس زمانے میں ایک ٹی وی چینل کو ہیڈ کرتا تھا, وائب ٹی وی کو, میں نے اس رات ہمارے ہاں ایک بہت مشہور شو ہوتا تھا مشی خان کے ساتھ, اس کی ریٹنگز بہت اچھی آتی تھیں. اس رات ہمارے یہاں الیکٹریکل فیلیور ہو گیا تھا, شاید آپ کو یاد بھی ہوگا, سنا آپ ہمارے ساتھی تھے, الیکٹریکل فیلیور ہو گیا تھا. اس رات ہم صرف بیک اپ سرور پہ چلے تھے, ہمارا کوئی پروگرام آن ایئر نہیں جا سکا تھا کیونکہ ہمارے بجلی کا وہ سب تاروں میں آگ واگ لگ گئی تھی. ٹھیک ہے, وہ شو نہیں ہوا تھا. میرے پاس اسی دن اسی رات کی شو کی ریٹنگ جو ہے سب زیادہ آئی ہے, جبکہ وہ شو ہی نہیں ہوا تھا. آپ دیکھیں ٹھیک ہے, پیپلز میٹر آپ لگاتے ہیں, پیپلز میٹر از یٹ اندر فالٹی سسٹم, جس میں کہ آپ جب آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو پینل چینل ریڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد آپ چینل چینج کرتے ہیں وہ ریڈ نہیں ہوتا. مطلب اس کی نیٹی گریٹیز بہت ہیں. تو لہٰذا اس بیہودہ سی ریٹنگ کے چکر میں آپ اپنے پروگراموں کا حلیہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے, لوگ اوٹتے ہیں نا. اب کیا ہو رہا ہے, اب جو نئے سرویز آ رہے ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ چینلز جو ہیں وہ دوبارہ سے ریٹنگ لے رہے ہیں, بیکاز پیپل آر فیڈ اپ آف دس. لڑائی جھگڑا دنگا, اچھے خاصے جو پڑھے لکھے سیاستدان جن کو ہم بہت زیادہ عزت تعظیم دیتے تھے, وہ آپ مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں. پھر اینکرز بدقسمتی سے اپنے اپنے ذاتی اسکور جو ہیں اسکرین پہ سیٹل کرنا شروع ہو گئے. بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے اور ہم بریک بھی لیں گے, اور جب بریک سے واپس آنے کے بعد ہم جانیں گے کہ جو پیور صحافت ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کون کون سے ایلیمنٹس ہیں جو ہونے چاہیے جن کے ذریعے آپ ایک اچھے صحافی جو ہیں وہ بن سکتے ہیں. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں. شیلونیس اتنا پن آئے گا, لیکن اگر آپ کو ڈیپتھ میں جانا ہے تو آپ کا مطالعہ صحیح. اچھا سر, یہ جو مطالعے کی آپ بات کریں, یہ اس کا بھی ایک محور ہوتا ہے نا. آپ کو جس طرح اینکرز ہیں, اب وہ صبح اٹھ کے تمام اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. ضروری ہے کہ سب کے لیے اخبار پڑھیں کہ اس سے آپ کو تمام نیوز جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں آپ گیدر کر رہے ہوتے ہیں. بٹ آپ ایک رپورٹ بنا رہے ہیں, آپ ویسے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں. ریسرچ ہوتی کیا ہے؟ آپ نے انٹرنیٹ پر گوگل پر گئے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو آپ گوگل سے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کو کتاب کا مطالعہ کتنا امپورٹنٹ ہے. جی, آپ نے بالکل کی ایلیمنٹ کیا. میں تو اس حق میں ہوتا ہوں کہ کتاب جو ہے نا آپ کی, دیکھیے آپ کو آپ کا جو انٹرنیٹ ہے نا وہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے, کتاب آپ کو نالج دیتی ہے. آپ کو اپنی نالج بڑھانی ہے, کیونکہ ٹیلی ویژن کے جو ہمیں پڑھائے گئے تھے 3 مقاصد ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے انفارمیشن, دوسرا ہوتا ہے نالج, تیسرا ہوتا ہے انٹرٹینمنٹ. ان 3 اصولوں کے گرد کوئی بھی ٹی وی چلتا ہے یا چلتا تھا. تو لہٰذا آپ نالج تو جب دیں گے نا, جب آپ کے پاس اپنی نالج ہوگی تو آپ کتاب سے رشتہ جو ہے وہ آپ کا قائم رہنا چاہیے. جو بھی آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, کچھ لوگوں کا سوشل پولیٹیکل افیئرز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل افیئرز ہیں, یا پولیٹیکل سائنس ہے, یا فلاسفی ہے, جو بھی ایک ہے, لیکن اس کے اوپر ان کو کل کا آپ کی بات کو کوئی وہ کر سکے کہ چیلنج کر سکے تو آپ کو ریفرنس تو موجود ہو کہ آیا میں نے یہ بات کہی تھی, یہ چیز کہی تھی, تو آپ اپنے اوپر آپ خود سینسرشپ قائم کرتے ہیں. یعنی آپ اپنا, جیسے میں نے کہا کہ آپ کو خود ایتھکس کا اندازہ ہونا چاہیے. میں انگلینڈ میں ایک مرتبہ ایڈس پہ ایک ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا, HIV پہ. تو مجھے 3-4 وکٹمز ایسے مل گئے جو کہ کیمرے پہ آنے کے لیے تیار تھے. میں نے ان سے ان کے شاٹ وغیرہ لے لیے, لیکن جب میں پوسٹ پروڈکشن پہ جا کے بیٹھا تو مجھے یہ احساس ہوا, میں نے کہا کہ یہ تو مر ہی جائے گا, کیونکہ یہ تو ایک جان لیوا بیماری ہے.
لوگ اب تک اتنے میچور نہیں ہوئے کہ اس کو ایسا بیماری ہے. لوگ اس کو چھوت کی بیماری اکثر یورپ میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لگ جائے گی, تو ان سے ویسے ہی لوگ کنارہ کشی کر لیں گے. تو یہ تو میں جیتے جی انہیں مار رہا ہوں, یعنی مرنا تو انہیں ہے, مرنے سے پہلے مجھے ایک معاشرتی موت ہوتی ہے کہ جو تنہائی کا شکار, تو وہ مجھے بہت ہو رہا تھا. تو میں نے صرف ان کا چہرہ بلر کر دیا, ان کی آواز کی فریکوینسی میں ایک آدھ اوپر نیچے کر دیا, میں ان کی گفتگو جاری تھی. یعنی یہ کہ میرا پرپس تو حل ہو گیا, لیکن برطانیہ کا کوئی قانون مجھے اس چیز پر مجبور نہیں کر رہا تھا. یہ میری اپنی ایتھکس تھی, اخلاقیات, کہ جس نے مجھے یہ بتایا کہ نہیں, مجھے اس آدمی کو جینے کا حق دینا چاہیے. اچھا سر, آپ نے وارز بھی کور کی ہیں, آپ نے بڑی بڑی پرسنالٹیز کو انٹرویو بھی کیا, پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی, دنیا بھر میں. کوئی ایسا لمحہ ہو دنیا کا جہاں کوئی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا ہو کہ جرنلزم میں یہ چیز کرتے ہوئے کہ یہ بھی میرے شعبے کا حصہ ہے, یہ بھی کرنا پڑے گا مجھے, اس کی مجھے امید نہیں تھی. میں کوسوو میں 1999 میں وار کور کر رہا تھا پرسٹینا میں, اور جنگ چل رہی تھی, ہم وار تھیٹر سے ذرا سا آؤٹسکرٹس میں تھے. تو بلیٹن کا وقت ہوا تھا, مجھے لائیو فیڈ کرنا تھا. مجھ سے کوئی 20 گز کی دوری پہ چھوٹے سے پلیٹ فارم پہ کرسٹینا امن پور تھیں, وہ بھی وہاں سے رپورٹنگ کر رہی تھیں, وہ CNN کے لیے کر رہی تھیں. تو ہم اپنی کر رہے تھے, وہ اپنی سٹوری کر رہی ہوگی, ہم سارا دن کی کر رہے تھے. اچانک ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ سنائی دیا. وہ ایک کوئی مارٹر کا گولا تھا جو ہمارے اس کے درمیان میں پیچھے آ کے گرا تھا, اور اس وقت ایسا لگا کہ کان آپ کا گیا, آپ امپیکٹ سے گر جاتے ہیں زمین پہ. سارے کرو بھی گر گیا, کیمرہ ہل گیا, یہ دھواں گرد. میں سمجھا کرسٹیانا گئی, اس نے بعد میں کہا کہ میں سمجھی کہ انجم گیا. تو اس وقت پھر ہمیں نرسنگ کرنی پڑی تھی اپنی, کیونکہ جب تک امداد آتی اور ایک دوسرے کی کرو کی کسی کی پٹی باندھ رہے ہیں, تو وہ ایک فرسٹ ایڈ کا ہمیں انیشل کورس آؤٹ سائڈ رپورٹنگ بھی جو کراتے ہیں اسی کو ہم کام ملا. تو اس وقت اچھا پھر کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے, ان کو ہم لے کے ہاتھوں کے اسٹریچر بنا کے اور ان کو گاڑیوں کی طرف لے کے بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح ان کو ابتدائی طبی امداد مل جائے. تو اس وقت یہ ہوا کہ اٹ از اینکر اینڈ بیونڈ. آپ کو ایک سوشل ورکر بھی ہونا پڑتا ہے, آپ کو ایک کنفلکٹ زون میں جاتے ہیں تو اس سچویشن کو بھی ہینڈل کرنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ یہ کہ ہمیں تو یہ بھی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اگر وار زون میں یا کسی کنفلکٹ زون میں جا رہے ہیں تو اگر کسی گروپ نے آپ کو اغوا کر لیا, جو ہوتا ہے, کوئی ہوسٹائل ہے کچھ ہے, تو آپ ان سے نیگوسیشنز کیسے کریں گے. اچھا, یہ بھی آپ لوگوں کو نیگوسیشنز ٹریننگ دی جاتی ہے. ان کا دل جیتی ہے آپ. اسٹاک ہوم سنڈروم سے کہتے ہیں کہ کسی طرح اپنی ہمدردی ان کے دل میں کسی طرح پیدا کیجیے تاکہ آپ کو نیگوسیشنز کا روم ملے, ٹائم ملے, کیونکہ جب وہ اغوا کرتا ہے وہ تو ہوسٹائل ہوتا ہے, وہ کسی وقت بھی آپ کو قتل بھی کر سکتا ہے. سر مجھے یہ بتائیں, اگر میں پاکستان میں بات کروں, جس طرح جو جتنے صحافی یہاں پر کام کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ تمام ٹریننگز دی جاتی ہیں؟ نہیں دی جاتی ہیں. آپ ان کو بلٹ پروف جیکٹس تک ان کے پاس موجود نہیں ہوتی, فرسٹ ایڈ کی ان کے پاس ٹریننگ نہیں ہوتی, انشورنس کور نہیں ہوتا ان بیچاروں کے پاس. ایک بلاسٹ ہوا ہوتا ہے, کتنے حادثات ایسے ہوئے, ایک بلاسٹ ہوا وہ وہاں پہنچے, دوسرا بلاسٹ ہوا اس میں انہوں نے اپنی جانیں کھو دی. ہم تو کسی کنفلکٹ زون میں جاتے ہیں تو ہمارا ہیوی انشورنس ہوتا ہے جو ہمارا ادارہ دیتا ہے. یہاں ان بدقسمتی سے ان بیچاروں کے تو انشورنس کور بھی نہیں ہوتا کہ اگر کچھ ہو جائے تو ان کے بال بچوں کا کیا ہوگا. اداروں کا کام ہے, یہ ٹی وی مالکان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک اچھی رپورٹنگ اور اچھی چاہتے ہیں تو اپنے اسٹاف کو اتنا کوالیفائڈ تو کریں, اس کو انشورنس دیں, اس کو یعنی فکروں سے تو آزاد کر دیں. پاکستان میں بہت مشکل ہے, ویسے ہی یہ پاکستان مشکل ترین جگہ ہے صحافت کے لیے, جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے. سب وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا مجھے. انشاءاللہ میں آپ سے چاہوں گی کہ دوبارہ وقت ضرور دیجیے گا ہمیں, آپ سے مزید بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ کی آمد کا آپ آئے. بہت شکریہ, میرے لیے اعزاز کی بات تھی. میں آپ کو ضرور دوبارہ مدعو کریں گے, اور میں یہاں ایک بریک لوں گی انشاءاللہ. بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے. سلام پاکستان.